بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہم سبق پڑھیں گے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے اور صاف کرنے کے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ کا مطلب ہے مال ایک مقررہ مقدار میں اللہ کے بتائے ہوئے گئے طریقوں کے مطابق خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، یعنی صدقہ وہ مالی امداد جو سارا سال دی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص اسلامی شرائط نہیں۔ زکوٰۃ اسلامی عبادت کا دوسرا رکن ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے جو دولت کے لیے مخصوص مقدار کا مالک ہو۔ نماز اور زکوٰۃ وہ عبادت ہیں جو تمام آسمانی مذاہب میں سے کسی نہ کسی صورت میں فرض تھیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ترجمہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 83۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم 55 آیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زکوٰۃ کی تائید کی گئی۔ ترجمہ اے اللہ نے مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی۔ سورہ مریم 31 آیت۔ اسلام اور زکوٰۃ۔ اسلام نے نظام زکوٰۃ میں اصلاح کر کے اس کو مکمل مالی ضابطے قرار دیا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو سالانہ بنیادوں پر مقرر کیا ہے، اس لیے سونا چاندی، مال تجارت، جانور مویشی اور فصل کی پیداوار، زرعی مال، کان اور زیر زمین خزانے پر ایک خاص مقدار اور شرح سے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سونے چاندی پر 40واں حصہ 2.5% اور پیداوار پر 10واں حصہ مقرر کیا۔ جانوروں پر ان کی جسامت اور افادیت کی مناسبت سے زکوٰۃ مقرر ہے۔ صفحہ نمبر 32 پڑھا ہے ہم نے، صفحہ نمبر 33 پڑھیں گے اب۔ صفحہ نمبر 33 پہ مستحقین زکوٰۃ، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کسی کو دی جائے اور کسی کو نہ دی جائے، اس سلسلے میں اسلام نے واضح اصول بتائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہو۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ مستحقین کو دی جاتی ہے، مالدار پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ رفاہی کاموں پر خرچ کی جائے، جیسے کنواں، پل، یتیم خانہ، مدرسہ، مسجد کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، یہ مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اور گردن چھڑانے میں، تاوان بھرنے میں، خدا کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 60۔ اگلے صفحے پہ 34 صفحہ نمبر۔ زکوٰۃ کی فریضت اور اہمیت۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں 20 مقامات پر نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سزا و وعید ہے۔ وعید ادا کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام۔ زکوٰۃ کے مصارف دولت جمع کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے متعلق آیات الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا تو فرمایا، پہلے تو ان کی توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لیں کہ ان کو دن کی 5 نمازوں کا بتانا کہ وہ فرض ہیں، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کی دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسلمانوں کا کامیابیاں نصیب ہوئیں تو اللہ نے مال غنیمت میں سے بھی زکوٰۃ فرض کی کہ جسے خمس کا نام دیا گیا اور فرمایا ترجمہ جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت مال ملے اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت 41۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں پر بیعت کی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ 5 ہجری میں وفد عبد القیس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں نماز اور زکوٰۃ کا اہمیت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ قبائل دین سے کچھ پھر گئے جبکہ کچھ قبائل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وفد بھیجا کہ وہ اسلام کے تابعدار ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان جہاد کر دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے بکریاں ایک بچہ دینے سے بھی انکار کریں گے جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر جہاد کروں گا۔ صفحہ نمبر 35۔ معاشی اور معاشرتی فوائد۔ اللہ کی رضا کا حصول۔ زکوٰۃ سے معاشی اور معاشرتی فوائد تو یہ ہوتے ہیں کہ اسلام زکوٰۃ کے ذریعے حقیقی کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے قرض حسنہ قرار دیتا ہے جس کو اللہ کے کئی گنا زیادہ کر کے قیامت کے دن مومنوں کی بصورت انعام و اکرام واپس کرے گا۔ مال کی پاکیزگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک بہت بڑا فائدہ مال اور نفس کی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ترجمہ مراد پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو میلا اور گندا کیا۔ سورہ شمس آیت 9-10۔ یہ دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ غربت اور گداگری کا خاتمہ۔ زکوٰۃ کا نظام معاشرے سے غربت اور گداگری کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ گداگری کو اسلام میں سخت برا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے ہر ممکن حد تک گداگری سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت اور سخت والے اور صحیح و سالم آدمی کے لیے مانگنا حلال نہیں لیکن بعض لوگ تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ایسے سفید پوش لوگوں کے لیے باعزت زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دولت کی مساویانہ گردش اور ارتکاز دولت کا خاتمہ۔ اسلام دولت جمع کر کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ سورہ توبہ آیت 34۔ اسلام زکوٰۃ کے ذریعے ایسا نظام دیتا ہے کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو دولت مسلسل گردش میں رہتی ہے اور امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اگلا صفحہ نمبر 36۔ معاشرے کی بہبود۔ زکوٰۃ سے معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام کیے جاتے ہیں جیسے کہ شفا خانہ، پانی کے نل کے، مدارس، سرائے، پل اور یتیم خانے بنانا۔ ان سے مجبور اور مستحق مسلمانوں فائدے حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں فلاحی کام بھی کرتے ہیں۔ تالیف قلوب۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد ان لوگوں کا دل رکھنا ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی خاندانی دشمنی اور عداوت کا سامنا ہے۔ ان کو زکوٰۃ دے کر تسلی دی جاتی ہے ورنہ معاشی دباؤ کے تلے دب کر ان کا اسلام سے دور ہو جانے کا
اشتراکی نظام اور سرمایہ داری کا خاتمہ۔ اسلام نہ تو دولت عوام سے چھیننے کا دعوے دار ہے، اشتراکی نظام، اور نہ ہی دولت جمع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، سرمایہ داری نظام، بلکہ اسلام جہاں دولت کمانے کا حق دیتا ہے، وہاں اس دولت کو اپنے بھائیوں پر خرچ کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔